ہمیشہ نیک کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کبھی ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت. آپ سے بیت بطور برکت ہے اور اصلاحی بیت حضرت مولانا محمد ادریس ہوشیار پوری رحمہ اللہ تعالی سے ہے. بہرحال اپنے شیخ حیات ہوں پھر تو انہی سے رابطہ رکھے ہیں، اصل یہی ہے. اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے اگر بہرحال اگر پھر جہاں بھی کہیں مناسبت ہو کہیں نہ کہیں اپنا سلسلہ جوڑ لیا جائے رحمہ اللہ. بہرحال کسی زندہ شیخ سے بھی رابطہ قائم کر لیا جائے. جیسے جسمانی علاج کے لیے کوئی ڈاکٹر کو طبیب ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں تو یہ نہیں کہ بھائی فوت ہونے کے بعد جو زندہ ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں ان سے پھر علاج معالجہ ہے. ایسے روحانی علاج کے لیے بھی عام تو یہی ہے کہ جو اپنے زندہ شیخ ہوں ان سے کہیں نہ کہیں جہاں مناسبت ہو رابطہ قائم کر لیا جائے نا. کیونکہ اخلاق کے سلسلے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ زندہ شیخ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں. جو قبر میں جا چکے ہیں قبر سے ہر ایک کا استفادہ کرنا وہ مشکل ہوتا ہے. ہمیشہ نیک کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کبھی ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، کتابوں کا مطالعہ، بزرگوں کی صحبت، تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یہ سب کاموں کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، مگر پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی یہ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بھائی دیکھو بھائی اللہ کے بندو، ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ترمذی شریف. اس میں ایک عنوان آتا ہے باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. آگے دعا کی قبولیت کے کئی مطلب لکھے ہیں حدیث شریف میں. ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے. ہمارے ہاں یہی مطلب معروف ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے. اللہ سے بیٹا مانگے بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے فوراً دور فرما دی. کوئی امتحان میں کامیابی کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. تو یہ ہے ہمارے ہاں دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگے نقد مل جائے، بس یہ ہے. بھائی اللہ کے بندو یہ بھی ٹھیک ہے، دعا کی قبولیت کا مطلب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور ہی مطلب ہیں. ایک مطلب اپنے حضرت کا ہمارے حافظ صاحب نے سنایا. ایک مطلب یہ ہے دعائے قبولیت کا جو مانگے بظاہر وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے. اور کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے. نیکی کہتے ہیں جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی. آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، ایک قدم نیکی ہے. نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، ایک قدم نیکی ہے. اس پر اللہ نے کیا اجر و ثواب چھپا رکھا ہے. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. تو ایک مطلب یہ ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں. یہ بھی ہوتا ہے رحمہ اللہ ہے کہ اللہ کوئی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں اور اللہ پاک ہدایت کوئی خیر کی شکل نصیب فرما دیں. اور ایک مطلب یہ ہے، یہ حدیث شریف میں ہے ترمذی شریف میں، کہ جو مانگے بظاہر وہ نہ ملے اللہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی پریشانی مصیبت تکلیف جو پیش آنے والی تھی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت تکلیف کو ٹال دیتے ہیں.
جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے. مثلا کوئی حادثہ پیش آنے والا تھا, کوئی اور پریشانی لاحق ہونے والی تھی, اللہ نے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو ٹال دیا اور دور کر دیا, جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا رہا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی دعا یہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے, گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. دعا کی برکت سے اللہ پاک کی ذات گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ, وہ تو اللہ پاک کی ذات حسنات کے ضمن میں معاف فرما دیتے ہیں. وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں. اب اسی طرح اور نیکیوں کے ضمن میں اسی طرح دعا یہ بھی کفارہ سیئات ہوتی ہے, گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے. اور ان میں سے بظاہر اگر کوئی اور مطلب پورا نہ ہو, کوئی مطلب پورا نہ ہو, تو پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. تو بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میری دعا قبول؟ بھائی ہر دعا قبول ہے انشاءاللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی میں حدیث, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. بھائی میں جمعہ میں بھی حدیث سنا رہا تھا, کوئی اور مضمون شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف گزری, باب الدعا میں, ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. یا رکھے کیسی پیاری مبارک حدیث شریف کہ ان ربکم حی کریم, کہ بے شک رب تعالی بڑے کریم مہربان ہیں. حی حیادار, بہت زیادہ لحاظ رکھنے والے, اپنے بندے کا لحاظ رکھنے والے, خیال رکھنے والے. یستحی من عبدہ, رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے. رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا, کہ بندہ اس کے سامنے جھولی پھیلائے اور پھر وہ ان کی جھولی کو خالی لوٹائے. رب تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے. اس مبارک حدیث کی روشنی میں رکھ کر دیا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا یہی جھولی کو بھرنا ہے, یہ خالی نہیں جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں, دکھا کر دیں, چھپا کر دیں, ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. در نہیں چھوڑنا اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بھائی, ہمارے کیا اس میں گرامی, ہمارے بھائی جہانگیر صاحب, ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی, اللہ بھر کر دیں گے. اگنا کبھی مایوس نہ ہونا, لگنا حوصلے میں رہنا ہے. لگانا ہے. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید, حوصلہ ہی حوصلہ. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جب کبھی گناہ ہو جائے تو اس پر پردہ نہیں رہتا. جب کبھی گناہ ہو جائے تو اس پر پردہ نہیں رہتا. بہرحال خود بھی کسی سے غلطی ہو جائے, کہتے ہیں نا اپنے گناہ کی بات, یہاں تبلیغ دین ہے. کوئی کہتے ہیں نا گناہ کی بات, اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اپنا ہے اس پر ہے, یہاں تبلیغ دین ہے, وہاں پر تبلیغ دین میں ایک مقام پر ہم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یعنی اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. بس جب اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. یہ بڑوں کی کتابیں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں اس سے مطالعہ کرواتے تھے الحمدللہ. اچھا, جزاک اللہ.
کہاں پر مثلا زبان کی 20 آفتیں ہیں 20 باتیں ہیں جو زبان کو نقصان پہنچاتی ہیں. ان میں سے ایک جھوٹ بولنا. حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ہنسی مذاق کا جھوٹ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے. ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان کامل ہے نا. ہاں ایمان کامل کی علامت یہی ہے کہ آدمی زبان سے جھوٹ نہ بولے. یاد رکھو جھوٹ بولنے سے قلب میں دل میں کجی آ جاتی ہے, ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, خواب بھی سچے نظر نہیں آتے. مذاق میں بھی دوسروں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ہمیشہ جھوٹے خیالات اور خطرات سے قلب کو بچائے رکھو ورنہ قلب میں کجی پیدا ہو جائے گی. اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ ایسے آدمیوں کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے صغیر سن بچے کو, چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت فرمایا اگر بلانے سے بچہ آ گیا تو کیا چیز دے گی؟ عورت نے کہا چھوارے دوں گی, چھوارے دے دوں گی. چھوارے تھے, دے دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے کے لیے ایسا لفظ نکلتا تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کذب مصلحت امیز کا جواز اور اس کی حکمت. البتہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے بشرطے کہ سچ بولنے سے کسی ایسے گناہ یا نقصان کا اندیشہ ہو جو جھوٹ کے نقصان سے زیادہ ہے. مثلا دو مسلمانوں میں صلح کرا دینے یا جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینے یا بیوی کو رضامند اور خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دینے کی حدیث میں اجازت آئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں عداوت اور رنج رہنے سے جو برا نتیجہ پیدا ہوگا وہ جھوٹ کے نقصان سے بڑا ہوا ہے. اسی طرح جنگ کے دوران راز پوشیدہ رکھنا ضروری ہے. اگر دشمن کو اطلاع ہوئی تو اس کو حملے کا موقع ملے گا اور ہزاروں پاک جانیں تلف ہو جائیں گی. اس لیے اصل بات کا ظاہر نہ کرنا اور جھوٹی بات بنا دینا افضل ہوا. اسی طرح خاوند کے بعد اسرار بیوی سے مخفی رہنے کے قابل ہیں. اگر راست گوئی سچ گوئی کی وجہ سے سچا کہنے کے سبب کوئی خیال اس پر ظاہر ہو گیا, میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو گئی, تو جو برا اثر ہوگا اس میں جھوٹ بولنے کی بنسبت زیادہ گناہ ہے. بس ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ایسی ہے جیسے کوئی دو شخص دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو آسان اور ہلکی مصیبت کو ترجیح دے کر اختیار کر لیتا ہے. اس کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی شخص کے بھوکا مر جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے مردار بھی حلال ہے. اس طرح اپنا یا اپنے مسلمان بھائی کا مال ظالم کے ہاتھ سے بچانے کو یا کسی کی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور جھوٹ بول دینا جائز ہے. اور اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور کا اعلان حرام ہے. اپنی معصیت کا, اپنی گناہ کی بات کا انکار کر دینا بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور کا اعلان حرام ہے. یا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میری دوسری بیوی تمہاری سود یعنی تمہاری سوکن مجھے تم سے زیادہ پیاری نہیں ہے, چاہے دل میں کچھ اور بھی ہو لیکن باہر وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ پیاری نہیں ہے. یہ سب باتیں اس بنا پر جائز ہے کہ اس جھوٹ سے ایک ذرا دفعہ ہو گیا. وہاں اگر کوئی سچی بات کہہ دیں گے بھائی وہ تو پھر تو بھائی آپ کا حشر نشر شروع ہو جائے گا. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ نے
دیکھو کیسی پیاری باتیں ہیں یہ الحمدللہ، یہ ان سامنے ہوں تو نیک راہیں ملتی ہیں ان میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں نا کہ اپنے جب کبھی گناہ ہو جائے تو اس پر پردہ نہیں رہتا. نہیں بھائی، پردہ ڈالنا ہے اگر ہے. ابھی میں اس لیے میں نے آپ پڑھ کر سنایا ہے کہ اپنی معصیت کا انکار کر دینا، یعنی اپنی معصیت کا انکار کر دینا بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ فسق و فجور گناہ کی بات کا اعلان حرام ہے یا کرنا ہے. بس اللہ نے پردہ ڈال رکھا، کیوں آپ پردے کو اٹھاتے ہیں؟ بس پردے میں رکھیں نہ لانا. اور اسی طرح کسی اپنے گناہ کا پردہ بھی ہو اور دوسرے بھائی ہیں ان کے گناہ پر بھی پردہ رکھیں الحمدللہ ہے. حدیث میں آتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہی بات پسند نہ کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے اپنے لیے آدمی ستر پوشی کو پسند کرتا ہے کہ اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، تو فرمایا یہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے کہ اپنے بھائی کے عیب پر، ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جہاں تک ہو سکے اس کے پر پردہ ڈالے آگنا ہے. ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ قیامت کے دن حدیث میں آتے ہیں من ستر مسلمن یا رکھنا، اگر جو آدمی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے الحمدللہ ہے، اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. روزگار نہیں مل رہا، اللہ اپنے بھائی کو نیک روزگار عطا فرمائے. ایک گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں، 6 سال تک اس جگہ کوشش کی، اس کے لیے دعا کی اور اکابرین سے دعا کروائی. اس گھر میں اپنے بڑوں کو بھیجا، اساتذہ کرام گئے، خود کہا مگر رشتہ نہیں ملا. میں شادی صرف یہیں کرنا چاہتا ہوں. چلو ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ میں جانتا ہوں اس گھر کی لڑکیاں باپردہ ہیں، عالمہ ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں رہتی ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی نیک تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن دیکھو ایک ہے اپنی جائز تمنا ہے، خواہش ہے، کوئی حرج نہیں الحمدللہ. ہو جاتا ہے بعض دفعہ، یعنی کسی گھر کے حالات یعنی وہ ذرائع سے معلوم ہو جاتے ہیں کچھ، جیسے کسی کے اندر کے گھر کے حالات تو بعض دفعہ اپنے گھر والوں کے ذریعے معلوم ہو جاتے ہیں، گھر کی کوئی مسورات چلی گئی ان کے ذریعے معلوم ہو گئی، کیونکہ مسورات کے حالات براہ راست تو معلوم نہیں ہو سکتے اور نہ کرنا چاہیے آگرہ نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو جب تک نکاح نہ ہو، نکاح سے پہلے یاد رکھنا تعلق مناسب نہیں ہے آگرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نکاح کے بعد یا کہیں، نکاح سے پہلے نہیں یاد رکھنا تعلق اپنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نکاح کے بعد ہی آگے جو حلال تعلق کا جو دروازہ ہے وہ نکاح کے بعد کھلتا ہے. نکاح سے پہلے مناسب نہیں یاد رکھنا، بالکل احتیاط کرنی چاہیے. ایک اپنی جائز خواہش ہے، تمنا ہے، چلو کسی جگہ کے حالات معلوم ہو گئے کوئی حرج نہیں، لیکن بھائی ایک اپنی جائز خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کریں آگنا، بلکہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں. یہ ہے کہ یا اللہ میری یہاں پر ایک رشتے کی نیک رشتے کی میری خواہش ہے، یا اللہ اب میں اس خواہش کو آپ کی رضا کے حوالے کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر آپ کی رضا یہاں پر نصیب ہے، یا اللہ یہاں پر میرے لیے بندوبست فرما دے، اور اگر کسی اور جگہ آپ نے مقدر میں میرے لیے رکھا ہے رشتہ تو یا اللہ وہاں پر اللہ پاک نصیب فرما دے. دیکھو دنیا ہے نا، یہ تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. یاد رکھنا یہ دنیا کے بارے میں نہیں ہے. ہاں
لیکن یہ بشرطے کہ دنیا میں وہ کر لو جو ہم چاہتے ہیں. یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہہ رہتے ہیں کہ دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے. دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے. کہ دنیا میں رب چاہیے زندگی گزار لیں, اللہ تعالیٰ آخرت میں من چاہیے زندگی عطا فرمائیں گے. تو بھائی ایک جائز تمنا ہے, خواہش ہے, کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ, لیکن اس خواہش کو آگے بس نے اس میں اس کو اپنے اوپر نے سوار نہیں کرنا ہے کہ یا بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے, ایسی ہو جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں میری ایک خواہش ہے, اگر آپ نے میرے آپ کی رضا اگر یہاں پر ہے, یہاں اسباب نصیب فرما دیں, اور اگر میرے مقدر میں کوئی اور کہیں آپ کی بارگاہ میں کوئی رشتہ منظور ہے تو وہاں کے اسباب عطا فرما دیں. اس سے دل کو سکون ملے گا الحمدللہ, ورنہ پھر بہت پریشان ہو. یعنی کیونکہ ہر چیز پوری تو ہوتی نہیں, وہ تو اللہ کے پاس سب کچھ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. اب امامت خطابہ کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں مگر وہ بھی نہیں مل رہی. انشاءاللہ بھائی ملے گی اللہ کی رحمت سے. تلاش جاری رکھیں. یہ تلاش کا زمانہ ہے, یہ بھی ثواب کا ہی زمانہ ہے الحمدللہ. کسی نیک کام کا ارادہ ہے, آپ کرتے رہتا ہوں. دیکھو لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا, جس طرح نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر مسجد میں نماز کے لیے جانا ثواب, نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب, دفتر میں جانا ثواب, کاروبار کے لیے جانا ثواب ہے. یہ سب روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہیں کاروبار غیر شرعی ہو, ملازمت غیر شرعی ہو, علماء نے فقہا نے ہی لکھا ہے کہ اس کو فوراً نہ چھوڑے, فوراً نہ چھوڑے. کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائیں, اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. یا ہاں بس ناگواری کے ساتھ اس کو کرتے رہے, ناگواری کے ساتھ کرتے رہے, ناگواری کے ساتھ کرتے رہے, اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے نیک روزگار عطا فرما دیں. یہ جو آپ کی ناگواری ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے نا. میں صاحبال میں تھا, ایک بھائی ملے, کہنے لگے میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا, بس ان کی کچھ ملازمت ایسی تھی آگنا. لیکن میں نے فکر کیا بھائی یہ جو آپ کی جو فکر ہے نا یہ ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, ملتے رہے. اب بیچارے میرے اب کہتے ہیں اللہ نے کچھ اس کا اب میں آپ کو چائے پلا سکتا ہوں کچھ, اب اللہ نے کچھ ملازمت کا ہے سلسلہ کچھ ہے وہ نئی جگہ میں کر دیا الحمدللہ. لیکن پھر بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ارے کسی نے میرا نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا الحمدللہ. ہمارے بھائی تھے, بینک میں ملازم تھے وہاں, اور ان کے کہ میرے 2 بیٹوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. پھر وہ کہنے لگے 25 سال سے نوکری کر رہے تھے, پھر کہنے لگا میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں. میں کہا نہیں ابھی نہیں چھوڑنی آپ نے. ہاں یہ ہے آخر ہر مسلمان کے سینے میں ایمان کا نور تو بھر رکھا ہے. میں کہا جب تک متبادل بندوبست نہ ہو اس وقت تک نہ چھوڑیں. بس ناگواری کے ساتھ کرتے رہیں. جب اللہ پاک کی ذات کوئی الگ کوئی ایسا نیک بندوبست کر دے پھر اس کے بعد علیحدہ ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں نا. اللہ دیکھو شریعت ہے نا, سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے الحمدللہ. بینک ہے یہ ہے تو اب اس میں باقی تو خیر یہ ضرورت کی چیزیں ہیں ساری, بس دعا کریں. جو سودی نظام ہے اللہ اس سے اللہ ہے, باقی تو خیر یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. بینک وغیرہ ہے, ہر کاروبار ہیں, ساری چیزیں ہیں, معاملات ہیں, بینکوں کے ذریعے ہوتے ہیں. بس صرف وہ جو ایک اس میں جو ہے نا وہ سود کی شک ہے, بس اللہ اس کو ختم کر دے. پھر یہ سب ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ساری الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. کوشش میں خیال ہمارے بڑے حضرات بھی کر رہے ہیں. بس اللہ ہمارے اس ملک کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہے, اللہ ہے. بس نے
اللہ تعالیٰ یہ سود کی لعنت سے اللہ ان کا ہے چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو لعنت. آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک اور دوست ہیں. برائے کرم اللہ تعالیٰ سے میرا معاملہ ٹھیک کروا دیں اور میری اس تمام صورتحال میں اصلاح اور توجہ فرمائیں. آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک اور دوست ہیں. چلو بھائی آپ کا حسن ظن ہے. میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. الحمدللہ. ہاں میرا حسن ظن ہے. اگر آپ کا میرے بارے میں حسن ظن ہے تو اس سے بڑھ کر کہیں میرا بھی آپ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. آپ کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. الحمدللہ. میرے حضرت تو فرماتے مومن اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حب اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے. یہ اسی محبت کا ہی صدقہ ہے. آپ جمعے کے لیے تشریف لائے. جمعے کے بعد نیک مجلس میں بیٹھ کے پھر کروں آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دینداری کا تعلق کوئی صرف نماز روزے سے نہیں. دینداری کا تعلق ہمارے کاروبار سے بھی ہے, ہماری ملازمت سے بھی ہے, کھیتی باڑی سے بھی ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کاروبار کرنا دنیا نہیں. کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا کرنا. ملازمت کرنا دنیا نہیں. ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا کرنا. ہاں اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں دیا ہے, صرف روزے کے لیے نہیں. وہ ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کا سانس بنانے کے لیے دیا ہے. الحمدللہ. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں. آج کے دن کے اگر آپ اعمال کا جائزہ لیں گے مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. الحمدللہ. کوئی غلطی ہو جائے اللہ معافی مانگ. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے میرا معاملہ ٹھیک کروا دیں. اللہ تعالیٰ بھائی میں بھی دیکھو آپ کے ساتھ جھولی پھیلانے والوں میں سے ہوں. اللہ اپنے بھائی کے تمام دعا کرتا ہوں اللہ اپنے بھائی کے تمام معاملات میں اللہ آسانی فرمائے ہیں. ہاں الحمدللہ. باقی یہ نہیں کہنا جیسے ہمارے بعد بیچارے کچھ نادان لوگ کہہ دیتے ہیں نا, بعض کچھ دین سے بے خبر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. آخر ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. ولیوں کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے. بعض بیچارے ہمارے کچھ کمزور عقیدے والے لوگ کہتے ہیں کہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. نہیں وہ سب کی سنتے ہیں بھائی. ہاں ہے بھائی. وہ ولیوں کے بھی رب ہیں اور اپنے آگے نا وہ تمام اپنے تمام مخلوق کے وہ رب ہیں. اپنے تمام بندوں کے رب ہیں. اپنا غریب ہوں فقیر ہوں بادشاہ ہوں وہ سب کے رب ہیں. جو بھی ان کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے اللہ سب کی جھولی بھرتے ہیں. باقی ان کے نوازنے کے اپنے انداز. الحمدللہ. تو بہرحال یہ بات پوچھ رہے اللہ نے قرآن پاک میں تمام جاندار کی رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. بھائی وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ وہاں اللہ نے جنت کھانے ان کے رکھے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ وہ تو انشاءاللہ ہے. باقی ہیں اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ اللہ حالات اللہ بھائی پالنے والی ذات وہ ہے. وہ کھانے کے بغیر ہی پال سکتی ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. باقی ہمیں الحمدللہ کوشش کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کی الحمدللہ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے جتنا ہمارے بس میں ہے اور اول آخر ان کے لیے خوب دعا. یا اللہ
ہم کمزور ہیں یا اللہ، اور آپ ہی ان کی مدد فرمائے ہیں. دعا کرنی چاہیے الحمدللہ خوب، اور جتنا کسی کے بس میں ہو بس ان کی ہے ان کے ساتھ ہیں تعاون کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. باقی وہ سرخ روح ہیں، ارے کرتا رہتا ہوں. شہادت جیت کا نام ہے، جیت کا نام، ہار کا نام نہیں. شہادت جیت کا نام ہے الحمدللہ. شہید تو زندہ جاوید ہوتا ہے. ہاں وہ تو زندہ ہے الحمدللہ. حضرت مولانا ہے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہو گئے تھے نا. حضرت خوش طبع تھے، خوش طبع بھی یاد رکھنا. تھانہ بھون میں ہوتے، تھانہ بھون میں حضرت حاجی صاحب بھی ہوتے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تین بزرگ اکٹھے رہتے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد صاحب محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اور تیسرے حافظ ضامن شہید. حافظ ضامن شہید اپنی ولایت کو چھپا رکھا تھا، اور پاس حقہ بھی رکھا ہوا حقہ بھی رکھا ہوا. مہمان آتے ہیں تو فرمایا بیعت ہونا ہے تو حاجی صاحب پاس چلے جاؤ، بیعت ہونا ہے تو حاجی صاحب پاس چلے جاؤ. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مولانا محمد صاحب تھانوی فرمایا ان کے پاس چلے جاؤ، اور فرمایا حقہ پینا تو میرے پاس بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ بڑے حضرات ان کے اپنے محبت کے اپنے اپنے انداز الحمدللہ سے صاحب نسبت ہے. جب شہید ہو گئے ان کو قبر میں دفن کیا گیا. بہرحال کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کی قبر پر گئے ہیں جو فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو قبر سے آواز آئی جاؤ. فاتحہ تو مردوں پر ہوتی ہے، ہم تو زندہ ہیں. فاتحہ مردوں پر ہوتی ہے، ہم تو زندہ ہیں، چلے جاؤ. یہ قبر سے آواز آئی. ایسے بڑے حضرات الحمدللہ. تو شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. باقی انشاءاللہ مجلس ہیں نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ